السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو قرآن کی کلاس میں سورہ 3 چل رہا تھا، جو کہ ہم لوگوں نے 5 آیتوں تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج اس کے آگے پڑھا جائے گا پوری تجوید کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ پہلی آیت دیکھے، آیت نمبر 6۔ إِلَّا الَّذِينَ حمزہ کو لام سے ملایا، چونکہ لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو پھر لام سے ملائیں گے، چونکہ جو آنے والا جو لام ہے، آنے والا جو حرف ہے اس کے اوپر بھی شد ہے، تو پچھلے والے حرف کو بھی اس میں ملائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ لام زبر لا، ذال یا زر زی، یہاں پر قاعدے پر غور کریں گے۔ ذی ہے یا مدہ کا قاعدہ بنے گا، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر کھینچنا ہے۔ تو جب پڑھیں گے تو غور کریں گے اور دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں گے کہ ہمیں یہاں پر یا مدہ کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ذِينَ نا کو نہیں کھینچیں گے، دھیان رہے کہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واو پیش نو، آمنو۔ آ کو دیکھیے، سب سے پہلے حمزہ کو دیکھیے، حمزہ کے اوپر کون سے حرکت ہے؟ کھڑا زبر، تو کھڑا زبر کی حرکت کو ہم الف مدہ کے برابر کھینچتے ہیں۔ برابر کے معنی یہ ہے کہ جتنا ہم الف مدہ کو کھینچتے ہیں یا لمبا کرتے ہیں، اتنا ہی ہم کھڑا زبر کو بھی لمبا کریں گے۔ منو، میم زبر ما نہیں کھینچنا ہے، نون وا پیش نو یہاں پر کھینچیں گے، واو مدہ کا قاعدہ، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش۔ آمنو، یہاں تک غور کیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، غور کیا، ذی میں کھینچنا ہے 1 الف کے بقدر، آ میں کھینچیں گے 1 الف کے بقدر، نو میں کھینچنا ہے 1 الف کے بقدر، باقی کسی بھی جگہ کھینچنا نہیں ہے۔ بس حمزہ کو لام سے ملایا، پھر لام کو لام سے ملایا، لام کو زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ، میم کے اوپر بھی زبر ہے، اس کو بھی زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو غور کریں اور دھیان سے پڑھیں، 2-3 بار ایک ہی آیت کو مشق کریں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، ہم 2 بار کم از کم پڑھ کر بتاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو غور کے دیکھیے، میم کو میں نہیں کھینچ رہی ہوں، آمنو، اگر کوئی کھینچ دے آمانو تو غلط، میم کو بھی ہم کھینچ دے رہے ہیں، میم کو نہیں کھینچنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بالکل آواز جو ہے اپنی آواز میں کنٹرول رکھنا ہے، کہاں پر مجھے کھینچنا ہے، کہاں پر نہیں۔ اسی لیے ایک آیت کو آپ 3 بار
3 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करती हैं, मश्क करती हैं, तो ज़रूर ज़रूर वो लाइन, वो आयत आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो 3 बार ज़रूर मश्क करें एक आयत को। तो चूंकि ये आयत बड़ी है तो मैं साथ में भी मिलाकर पढ़ूंगी, लेकिन अभी तोड़ तोड़ कर बता रही हूँ, तो उसी तरह समझे और फिर मैं मिलाकर भी पढ़ूंगी। तो यहाँ तक हो गया आमनू। आगे चलिए, वअमिलु स्वालिहात, वअमिलु स्वालिहाती, जेर की हरकत के साथ पढ़ेंगे तो वाव जबर वा, आइन जबर आ, मीम जेर मी। देखिए ये जो वाव, आइन और मीम है, इन तीनों हरूफ को देखिए। वाव के जबर क्या है, वाव के ऊपर क्या है, जबर, आइन के ऊपर क्या है, जबर, और मीम के नीचे क्या है, जेर। ठीक है, तो इन तीनों को हम नहीं खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दो है जबर और जेर, ये हरकत में आते हैं और हरकत को नहीं खींचा जाता, तो हम यहाँ पर नहीं खींचेंगे। आगे चलते हैं, लाम के ऊपर क्या है, पेश की हरकत है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर वाव है, हम अलीफ है, अलीफ है, इन तीनों पर किसी किस्म की कोई भी आराब नहीं है, यानी कि कोई भी हरकत नहीं है, तो ये 3 हज़फ हो जाएगा। तो लाम किस में मिलेगा, स्वाद में मिलेगा। स्वाद के ऊपर क्या है, शद है और खड़ा जबर है, तो लाम को जब स्वाद में मिलाएंगे उसकी हरकत के साथ, पेश जो है लाम की हरकत, पेश की हरकत के साथ हम स्वाद में मिलाएंगे और फिर स्वाद को पढ़ेंगे खड़ा जबर के साथ। वअमिलु स्वा, वअमिलु स्वा, तो इसमें गौर करना है। सबसे पहला क्या है कि आइन को निकालने की कोशिश करेंगे। आइन 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 आइन, वअ वअ वअ, वअमिलु स्वा, वअमिलु स्वा, स्वा को खींचा, लिहाती, लाम जेर ली, जल्द पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचना। हा को सिर्फ खींचना है एक अलिफ के बकदर, और ती को जेर की हरकत के साथ पढ़ना है, और ख्याल रहे कि मारूफ हो, मजहूल ना होने पाए। हा निकालने की कोशिश करेंगे। वअमिलु स्वालिहाती, वअमिलु स्वालिहाती, तो ये जो वअमिलु स्वालिहाती है, वहां पर सिर्फ 2 जगह खींचना है, लंबा करना है। स्वाद में खड़ा जबर है और हा में खड़ा जबर है। वअमिलु स्वालिहाती, स्वाद को मुंह भर कर कहेंगे, स्वा स्वा स्वा, और आइन निकालने की कोशिश करेंगे। पेश और जेर जहां भी हो वहां पर ख्याल रखना है कि मजहूल ना हो, आवाज मारूफ ही रहे। वअमिलु स्वालिहाती, बिल्कुल ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ, इससे और ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप लोग सीखना चाहे तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो समझाना है मैं तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो से जो सीखने वाले लोग हैं उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको बहुत डिटेल में अगर ना समझाया जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं पूरी डिटेल में पूरी हर चीज़ को वाज़ेह करके समझाती हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्वालिहाती, तमाम कवायद को जो मैंने समोया है, जो कवायद आ रहे हैं, जैसे कि या मद्दा का कायदा है और खड़ा जबर का कायदा है, वा मद्दा का कायदा है, उसके बाद स्वाद को पुर करके पढ़ना है, आइन निकालने की कोशिश करना है, हा निकालेंगे और लंबा करेंगे एक अलिफ के बकदर। तो ये सब चीज़ को उसमें डालकर, कवायद को डालकर उसके बाद पढ़ना है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्वालिहाती, आगे चलिए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, फलहुम बिल्कुल आसान, फा जबर फा, लाम जबर ला, हा मीम पेश हुम, फलहुम, मीम में आवाज रुक जानी चाहिए। अजरुन, हमजा जीम जबर अज, अब देखिए जीम के ऊपर क्या है,
جزم ہے نا، سکون ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے قلقلہ۔ تو یہ ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں رکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، قرآن شریف کو پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ نورانی قاعدہ پوری اچھی طرح سے سیکھ لیتی ہیں، یا ہمارے بھائی حضرات سیکھ لیتے ہیں، تو قرآن بالکل صحیح پڑھنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پوری نورانی قاعدہ کو اچھی طرح جو بھی پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھنا تجوید کے ساتھ سیکھ جاتا۔ نورانی قاعدے کے بعد اور بھی ایڈوانس بک ہوتا ہے، بہت ساری تجوید کی کتابیں ہوتی ہیں اس سے اوپر، یہ بیسک ہے، نورانی قاعدہ جو ہے یہ بیسک ہے، اور اس سے اوپر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ نورانی قاعدہ پوری اچھی طرح سیکھ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں وہ ساری جو تجوید کی کتاب ہے، جو ایڈوانس لیول ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر فی الحال کیا کرنا ہے، اج میں قلقلہ کرنا ہے۔ رون میں دیکھیے را کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، دو پیش کی تنوین، اور جہاں بھی دو پیش کی تنوین آئے، دو زبر کی تنوین آئے، یا دو زیر کی تنوین آئے، یا نون ساکن، یہ چار چیزیں جہاں بھی آئے، تو اس کے بعد والا حرف کو آپ کو دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد جو حرف ہو، وہ اگر حروف حلقی میں سے ہے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے اور جلد پڑھ کر نکل جانا ہے۔ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہے، جو حروف اخفا کی جو میں نے 15 حروف بتائے ہیں نورانی قاعدہ کی کلاس میں، 15 حروف میں سے کوئی حرف اگر آتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں دو پیش کی تنوین ہے، تو اس کے بعد والے حرف کو ہم دیکھیں گے کیا ہے، غین۔ تو غین حروف حلقی میں سے ہے، تو جہاں پر بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ اظہار کہتے ہیں صرف ظاہر کرنے کو۔ کیا چیز ظاہر کرنا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ تو یہاں پر صرف ظاہر کریں گے، بالکل رکنا نہیں ہے۔ اجر غیر، غی میں دیکھیے پھر یا کیا ہے، ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ بنتا ہے، تو غی یا لین کو ہم نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو رون میں ہم اظہار کرنے کے بعد غی میں یا لین کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نرم پڑھیں گے اس کو، پھر را کو پیش کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال رکھیں گے۔ تو غور کیجئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ میم میم زبر مم، نون واپش نون، میم جو ساکن ہے تو یہاں پر ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے، ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، اس کو ملا دیا اور نون میں واو مدہ کیا، اور نون کے اوپر کیا کریں گے، ہم جزم لا کر وقف کریں گے۔ دیکھیے غور کیجئے، یہاں پر کرنا ہے غور، اظہار فرسٹ تو کرنا ہے قلقلہ کا، اس کے بعد اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ رکنا نہیں ہے، صرف کرنا ہے اجر غیر ممنون، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ غور کیجئے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یہاں پر کیا کرنا ہے، اجر غیر ممنون، بالکل جلد ادا کرنا۔ اگر کوئی کر دیتا ہے اجر غیر ممنون، غلط، وہ چلا جائے گا اخفا کا قاعدہ میں۔ تو یہاں پر بالکل رکنا نہیں ہے، بالکل ٹھہراؤ نہیں کرنی ہے، جہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ آئے، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، وہاں پر بالکل رکنا نہیں ہے۔ وہ 6 حرف کیا ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف جہاں پر بھی آئے وہاں پر بالکل رکاوٹ نہیں کرنی ہے۔ چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، فَمَا
فرسٹ فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. میم کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن میم کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس پر بھی غور کریں گے. تو میم کے بعد کیا ہے؟ الف خالی ہے، اور الف خالی سے پہلے والے حرف پر زبر آتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ، جو کہ ہم نے حروف مدہ کا قاعدہ میں پڑھا تھا. الف مدہ کا قاعدہ میں کہ الف مدہ وہ ہوتا ہے جو الف خالی سے پہلے زبر آتا ہے، وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بنتا ہے. تو وہاں پر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے بعد. تو فما 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 فما. سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. آگے چلتی ہوں. یکذب، یا پیش یو، کاف ذال زبر کر، ذال زیر زی، یکذی. ذال کو نکالیں گے بالکل آسان طریقے سے، زبان کی نوک سے دونوں دانتوں کو سٹائیں گے. زی زی، یکذبوکا، با پیش بو، کاف زبر کا، جلد پڑھنا ہے. بعدو، با عین زبر با، عین نکالنے کی کوشش کرنا ہے. بعدو، سب جگہ جلد پڑھنا ہے. بالدین، با کو دال سے ملانا، دال یا زیر دی، یہاں پر صرف کرنا ہے یا مدہ. دین. اوکے، چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں. فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین. بعد 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 بعد، جہاں پر بھی مشکل ہو نا، مشکل لفظ ہو، تو وہاں پر اس جو لفظ ہوگا اس کو آپ 2-3 بار مشق کریں. جیسے کہ یہاں دیکھیے بعدو ہے نا، اس کو 2-3 بار پڑھیں گے. بعدو 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 بعدو. اب جیسے دیکھیں یہاں پر ہے یکذبک 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 یکذبک. تو وہ جب 2-3 بار آپ مشق کریں گے نا تو وہ بالکل کلیئر ادا ہونے لگے گا، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ، حمزہ زبر آ، لام یا زبر لی، علی، سین لام زبر سل، لام کھڑا زبر لا. دیکھیے حمزہ کو جلد پڑھیں گے. لام یا زبر لئی، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بنتا ہے. تو لام یا زبر لئی، یا لین کو پڑھتے ہیں ہم نرم آواز کے ساتھ. علی علی علی، سین لام زبر سل، لام کھڑا زبر لا، الیس اللہ. اب دیکھیں لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے کیا حرف ہے؟ سین ہے. سین کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے. تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش کی حرکت ہوتی ہے تو ہمیں لفظ اللہ کا لام کو پر کرتے ہیں، اور اگر یہاں زیر ہوتی تو ہم اسے باریک کرتے. تو انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ میں لفظ اللہ کا بھی ہم قاعدہ پڑھیں گے کہ کہاں پر پر کرنا ہے، کہاں پر باریک کرنا ہے. تو الیس اللہ، اللہ الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. بازر بی، حمزہ ہا زبر آہ، کاف زبر کا، میم لام زیر مل، ہا کھڑا زبر ہا، کاف زیر کی، میم یا زیر می، نون ساکن کریں گے جب آیت کریں گے. تو فرسٹ تو دیکھیے ہا نکالنے کی کوشش کریں گے. بِأَحْكَمِل، بِأَحْكَمِل، کاف زبر کا، میم لام زیر مل، حاکمین، ہا کو ایک الف کے بقدر کھینچیں گے. کی کو نہیں کھینچنا ہے، زیر کی حرکت ہے. می کو لیکن کھینچیں گے، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے ہے زیر، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ بأحکم الحاکمین. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں، تو اس کے خوب مشق کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ کر سیکھے، تو اس کا بھی اجر آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا.
میرے لیے دعا کر دے کہ میں جو محنت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو ایک بار میں اوپر سے تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ تو آج ہمارا سورہ 3 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہر چیز ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل جو میں نے شروع کیا ہے آپ لوگوں کو سکھانے کی، جو ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی اگر نہیں ہوتی تو ہم یہاں تک نہیں پہنچتے اور نہ ہی ہم آپ لوگوں کو سکھاتے۔ تو ہر کام ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں، دونوں چیز کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، مجھے تجوید سکھا دے۔ ہر چیز اللہ سے مانگے، صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو خوب مشق کرے اور اللہ سے دعا کرے نماز میں کہ یا اللہ میں جو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس کا تو اجر دے اور مجھے سکھا دے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔